السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور روح پرور واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی جگہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، صحابہ کرام نے اس پر کیا رد عمل دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی نمازوں کے بارے میں کیا فرمایا جو اس تبدیلی سے قبل وفات پا گئے تھے۔ آئیے اس ایمان افروز حدیث کے ذریعے تاریخ اسلام کے ایک اہم باب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جو انصار تھے، اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زبیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے براہ راست یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں قبول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔